خطبہ کا تھا نا کانسیپٹ کے لوگوں کو سمجھانا، دین کی تعلیم دینا. تو بے شک جتنا مرضی ہم ملاؤں کو غلط کہیں، ملا گاؤں میں بھی پنجابی کا خطبہ دے رہا ہوتا ہے نا جمعے کا، تو 20 منٹ میں لوگوں کا ایمان تھوڑا سا تازہ کر کے ہی چھوڑتا ہے اکثر، بے شک وہ پنجابی میں خطبہ دے رہا ہو. یہ مقصد ہے خطبے کا، یعنی کہ جو ہندو لفظ ہے بھاشن، تو یہ بھاشن نہیں رہا، یہ بھجن بن گیا. تو وہ اس لیے کہ اگر آپ غور کریں، آپ میں سے جتنے ایکس احمدی رہے ہیں، تو یہ جو ابھی میں آواز نکالنے لگا ہوں، اس کے اوپر غور کریں کہ اس سے کیا آپ کے اثر ہوتا تھا آپ کی روحانیت پہ یا آپ کے دماغ کے اوپر، کیا ایک کیفیت طاری ہوتی تھی. کچھ یاد پڑتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ میں نے صرف آپ کو کچھ تاثرات دیے کہ یہ ایک بھجن بن چکا ہے، پورے کا پورا خطبہ ایک بھجن بن چکا ہے. اس کے اندر کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ، جس طرح یہ بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے خطبے کے بارے میں، تو یہ ایک بھجن ہے. اب یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ان لوگوں کی اصلاح کے ساتھ، اور وہ واقعات جو کسی کتابچے میں بھی مل سکتے ہیں ان کو بس ایک خاص انداز میں ادا کیے جانا، اور وہ 1 گھنٹہ خطبے میں بیٹھنا جو ضروری ہے یا اس کو ایم ٹی اے پہ لائیو سننا ضروری ہے، یہ بدعت جو ہے یہ مرزا طاہر احمد صاحب نے شروع کی تھی. تو اب یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکا ہے. اس سے تو کہیں زیادہ خوبصورت انداز میں جانور جو ہے وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم انسان بھی جو ہے ان جانوروں کی یا پرندوں کی اور ان کی خوبصورت آواز سن کر اٹھ جاتے ہیں اور ثنا کرتے ہیں. یہ تو اتنی بھیانک آواز ہے کہ انکلوڈنگ یہ جو آپ نے جو آواز نکالی ہے اور جو ہم ایم ٹی اے پہ سنتے رہے ہیں، تو کوفت ہوتی ہے کہ اس کو ہم نے ابھی 1 گھنٹہ برداشت کیسے کرنا ہے. چلیں ان کا جو فرائیڈے سیرمن ہوتا ہے اس کے اوپر جو بھی یہ باتیں کرتے ہیں، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ بہرحال ایک انسانیت کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہے ہوتے، یا تو انہوں نے جھوٹ موٹ قسم کی جو جتنی بھی چلاکیاں ہوشیاریاں ہوتی ہیں اپنے پورے ہفتے میں کی ہوتی ہیں، ان کو چھپانے کے لیے ایک منافقانہ سا ایک سٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے جس کو یہ فرائیڈے سیرمن کے نام سے منسوب کرتے ہیں. اگر ان کا کوئی مر کھپ جائے تو اس کو وہ شہید کا رتبہ دے دیتے ہیں، اور پھر خلیفہ صاحب جو ہے ان کا پورا بایو ڈیٹا نکال کر اس کے اوپر ایک بھاشن دیتے ہیں. اس کے بعد پھر اس کا اگر کوئی عورت فوت ہوئی ہے اور اس نے پوری اپنی جوانی جو سی غلط کاموں میں کی ہو تو، اور بعد میں وہ خلیفہ صاحب کے قدموں میں آ کے بیٹھ جائے، تو اس کا پھر اس کو بھی ایک خطبہ اس کے بارے میں دے دیں گے. تو اس طرح 400 چوہے 700 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی والا حساب ہے کہ جس کا خطبہ جس کے ایم ٹی اے پر جب خطبے میں جس کے بارے میں ان کا خلیفہ تعریف کرے گا وہ یا تو جنتی ہوگا، یا پھر وہ سیدھا جو ہے نا پوری جماعت کے لیے آنکھوں کا تارا بن جائے گا. یہ ان کے بھجن کا اصل مقصد ہے.